حاصل پور کے غیور مسلمانوں، ایک بات آپ سے اور عرض کرتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، سوائے چند ایک کے اللہ والوں کو باہر کر کے باقی میرے جیسے نکمے، آپ جیسے بڑے معتبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کتنے دن ہو گئے آپ کے میرے گھر کے اندر قرآن کھلا ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کی کیا بات ہوگی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آپ کے میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا۔ یہی حاصل پور کی گلیاں، یہ بازار ہیں، او لوگوں یقین جانو ادھر گھر کے اندر سحری افطاری کا انتظام ہوا کرتا تھا، تیرے میرے بازار کے اندر لوگ خدا کی قسم روزے داروں کے سامنے انہیں دکھا دکھا کر میرے عزیزوں چیزیں کھایا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں نوٹ ہوئی نا؟ دفتر کے اندر جب ملازم کو کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد آپ کا ہمارا تعلق ختم ہے، اپنی تنخواہ لیجیے اور آپ دفتر کے باہر چلے جائیں، آج کے بعد دفتر میں نہ آنا۔ وہ کہتا ہے سر مجھے وجہ بتاؤ، وہ کہتا ہے ایک وجہ تو بتاؤں، کیا کیا بتاؤں، یا تو انبار لگ جائیں گے، بس میرا منہ بند ہی رہنے دو۔ مالک کائنات برداشت کرتا رہا۔ فرشتے کہتے رہے الہ العالمین کب تلک۔ اور میرے عزیزوں صبح صبح یہ میری مائیں بہنیں اس گلی اس بازار کے اندر جہاں محلے میں چلی جاؤ، پورے گھر کی صفائی کرتے کرتے دروازے تک آئیں گی، پھر پانی کے پائپ کے پریشر سے سارے گھر کا، سارے باہر کا، سارے تھلے کا، سارے دروازے کا کچرا اٹھا کر باہر لے جائیں گی۔ اللہ اکبر! کوئی گزرنے والا، کوئی اپنے گھر کی ڈسٹ بن، کوئی کچرا دان آپ کے میرے دروازے پہ پھینک جائے، کتنی گالی دیں گے آپ سے میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب کچرے کے ایک میرے عزیزوں ٹوکری آپ کے میرے دروازے پہ کوئی پھینک کے چلا جائے، آپ سے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، پانی سے دھو دیتے ہیں۔ جب زنا کے ٹوکرے زمین پہ پھینکے جائیں گے، شراب کے نشے زمین پہ پھینکے جائیں گے، بے حیائی سود کا بازار گرم کیا جائے گا، جب زمین پر اتنے کچرے کے ڈھیر لگ جائیں گے، پھر اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے پانی کا ریلا پھینک کر بڑے بڑے شہروں بڑے بڑے گلیوں کو دھو کے رکھ دیا۔ ایسا پانی کریلا آیا جب میرے عزیزوں پریشر تیز آتا ہے، کسی کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں، کسی کے اوپر جھاڑی کو جھاڑو کے تنکے سے چھینٹے پڑتے ہیں، وہ کہتا ہے معذرت پریشر تیز تھا۔ مالک کائنات کو تو معذرت کی ضرورت کوئی نہیں، گناہگاروں کے ساتھ اچھے اچھوں کو پریشر کی زد کے اندر لے لیا۔ یقین جانو 70% ملک کا حصہ تباہ ہو چکا۔ اللہ اکبر! پرسوں ترسوں ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ مولانا میں آپ کو کلپ بھیجتا ہوں دیکھو، پانی پانی تھا کہ مولانا ہمیں بھی یقین نہیں آتا، یہاں 4 دن پہلے 15 دن پہلے یہاں کوئی شہر آباد ہوا تھا، مٹ گئے میرے عزیز واسطی سے۔ پتہ نہیں مالک کائنات کو کون سی تیری میری ادا پسند آ گئی، ورنہ رب کعبہ کی قسم آپ کی میری طرف پانی کو آنے میں اللہ نے لگام میں ڈال لی، وگرنہ خدا کی قسم اگر خدا آج لگاموں کو چھوڑ دے تو کتنے حاصل پور جیسے شہر اللہ اس واسطی سے اللہ نہ کرے مٹا کے رکھ دے۔ ہم دیتے کیا اللہ کو؟ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا روٹی کپڑا مکان اللہ سے لیا۔ ایمانداری سے بتاؤ امت کے نوجوان ہو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، روٹی اس کے خزانے سے، مال اس کے خزانے سے، کپڑے اس کے دیے ہوئے خزانے سے، ساری چیزیں وہاں سے ہمیں نصیب ہوئی، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 25 سال کا جوان ہے، 24 گھنٹے گزر گئے، ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام زبان پر نہیں آیا ہے۔ حاصل پور کے غیور مسلمانوں آپ کو ایک اور بات کہہ کے جاؤں گا، انشاءاللہ سکھی رہو گے، سکھی زندگی گزارو گے۔ آج اپنے کاموں میں، آج اپنے زندگی کے حصے میں اللہ کو شامل کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے وقتوں کے اندر جو کام کیا کرتے تھے اس پہ بسم اللہ ہوا کرتی تھی، اور ہر کام کے اندر اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مکان دے دیا، اللہ نے دکان دے دی۔ اب تو کہتا بھائی نے باہر سے پیسے بھیجے تھے، ابے کی زمین بیچی تھی، ابا جان جو پیسے چھوڑ کے گئے تھے اس سے میں نے یہ کر لیا۔ رب اکبر کی قسم ہے مارکیٹیں بنانے والے مارکیٹیں بنا گئے، کسی نے اپنے مارکیٹ بنانے میں ایک مرتبہ بھی مٹیریل میں کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن جب مارکیٹ بنا لی اس کے اوپر لکھ دیا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے نظر نہیں لگے گی، پہلے بتا اس مارکیٹ کے اندر کتنی بیواؤں کا حصہ، کتنی بہنوں کا حصہ ہے، کتنی بیٹیوں کا حصہ ہے، کتنا سود پر تو نے لاٹریاں لی ہوئی ہیں، کتنوں کا حق دبا کر 4 انچ دبا کر تو نے مارکیٹ کا تھلا بنایا۔ رب اکبر کی قسم ہے ماشاءاللہ تو دور کی بات ہے، پورا قرآن لکھ پکیلے بھی لگا دے، جب تک توبہ نہیں کرے گا، حقداروں کو لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرے گا، تیری مارکیٹ کے اندر برکت کوئی نہیں آئے گی۔ تو کیا سمجھتا ہے اس پیسے تجھے حج کرواؤں گا، کہ تیرا پیسہ میں تھانوں میں لے کے جاؤں گا، تیرا پیسہ عدالتوں کے اندر لے کے جاؤں گا، تیرے پیسے سے اللہ اکبر تیری نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھوں گا؟
ठेकेदार को माजरत के साथ सब की बात नहीं करता, मिस्त्री मजदूर। आज मेरे अजीज और राव साहब, मुझे एक बंदा कहने लगा कि मौलाना बताओ तो सही, 4-5-10 दिन पहले की बात है, कहने लगे मौलाना बताओ तो सही, गरीबों पर खुदा का अजाब क्यों आता है? मैंने कहा अमीरों को तो उनके पैसे ने फारिग नहीं रखा, मसरूफ रखा, गरीब की गरीबी ने बताओ उसे अल्लाह से क्यों दूर कर दिया? रेडी वाला भी बेनमाजी, जूते गांठने वाला भी बेनमाजी, फेरी वाला भी बेनमाजी, लच्छे बनाने वाला बेनमाजी, कुल्फी बेचने वाला बेनमाजी, सब्जी बेचने वाला नमाजी। ओए अजीजों, गरीब तो अपने थे, चलो अमीर को तो माल की गफलत ने दूर कर दिया, चलो वो सदके खैरात दे के अल्लाह के करीब हो जाते हैं। लेकिन गरीब एक रेडी वाला खुदा से क्यों दूर हो गया? जब रेडी वाले तेरे मेरे जैसे अल्लाह अकबर बिस्तर पे पढ़ कर अल्लाह के हुक्मों की परवाह न की तो तेरे मेरे जैसों पर अजाब आया। अच्छों को अल्लाह ने अजाब की लपेट के अंदर ले लिया है। अब भी हुकूमतों को रो रहे हैं, डैम बन जाते तो यूं हो जाता, इतना पानी जाया हो रहा है। और वाकई डैम बनने चाहिए थे। चाइना के अंदर कितना बड़ा डैम बना, 500 पता नहीं कितने गज कितना बना, सारे चाइना को बिजली दे सकता है। हमारे यहां क्या हुआ? इतना बेवकूफ हमाम को बनाया। वोट उसे देंगे जो हमारी गली बनाएगा, वोट उसे देंगे जो सीवरेज करवाएगा, वोट उसे देंगे जो गैस लेके आएगा। आज तक तो नहीं मेरी जुबान से, दीनदारों की जुबान से नहीं निकला कि वोट उसे देंगे जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर निफाज शरीयत लेके आएगा। जरूरत ही कोई नहीं, हमने को मुसलमानों को थोड़ी मरना। एक और आपको बात बताऊं, उम्मीद है आप भी और उलमाए किराम भी मुझे दुआएं देंगे। मेरे अजीजों, आज फैसले हमारे हक में क्यों नहीं हो रहे कि हमने बंदों के फैसले खत्म करना शुरू कर दिए। आज मेरे अजीजों, हमारे झुकने को इसलिए अल्लाह पसंद नहीं करता कि कोई हमारे आगे झुके, हमारे से बर्दाश्त नहीं होता है। आपके हासिलपुर की बात नहीं करता, शहरों के अंदर चले जाओ, मस्जिद का मौजिन जो 30 साल से मस्जिद के अंदर अजान दे रहा है, वो 25 साल से अपने भाई से नाराज होकर बैठा हुआ है।